کشمیر کے عوام کشمیر چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیر دو۔ یہ تقسیم ہند کا ایک نامکمل انفریزڈ ایجنڈا ہے جس کا کوئی فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا۔ 206 ریاستیں تھیں 90 پاکستان تک، اور یہ ریاستیں ایسی تھیں ان کا دفاع کرنسی اس قسم کی چیزیں تو کامن تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپشن تھی ان پرنسلی اسٹیٹ کے ساتھ کہ اگر آپ پاکستان انڈیا کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تو اپنا الگ ملک کے طور پہ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ایک طرف آزاد کشمیر ہے، دوسری طرف انڈین مقبوضہ کشمیر ہے، اس کے درمیان جو لائنت کو لائنوں کو ٹوٹ کرتے ہیں۔ مودی، ہندوتوا، RSS ان کو بڑی اس میں مسئلہ تھا کہ یہ کشمیر کی الگ سے خصوصی حیثیت کیوں ہے۔ مودی نے گورنر سے اپروول لے کے کو لوک سبھا میں لیتے، لوک سبھا میں جا کے انہوں نے اس کا 370 ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا اب یہ عام ریاستوں کی طرح ہے۔ راہل گاندھی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ 370 ختم کرے، یہ ہمارے انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو یونٹی ہے، اس پر بڑے کا سوال ہے۔ کشمیری اپنی زمین سے محبت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی سزا جاری رکھی۔ ہندوتوا اور RSS اور باقی لوگ جو BJP وغیرہ یہ اس وقت بہت طاقت پکڑ چکے ہوئے ہیں 370 ختم کرنے کے لیے۔ نہ انہوں نے جموں کشمیر کی اسمبلی سے اپروول لی۔ اگر ہم ایریا کے حساب سے دیکھیں تو 37% ایریا پاکستان کے پاس ہے اور 43% جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے۔ گلگت بلتستان جو ہے وہ بھی کسی وقت کشمیر کا حصہ ہوتا تھا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جڑنا مناسب سمجھا۔ انٹرنیٹ بند کرنا اور کرفیو لگانا کوئی 1-2-4 دن 2-4 مہینے کی بات نہیں تھی، انہوں نے 2 سال کے قریب اس کو کنٹینیو رکھا، ان کا رابطہ ہی توڑ دیا دنیا کے ساتھ۔ کشمیر جو ہے وہ اس وقت بہت ہی مشکل حالات میں ہے اور اس کی آزادی بڑی ضروری ہے۔ کشمیریوں نے ان گنت قربانیاں دی، کشمیری جو ہے وہ ڈٹے ہوئے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ انڈرسٹینڈنگ کرنٹ ورلڈ ایپیسوڈ نمبر 7 انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انتہائی اہم موضوع پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پیارے پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف امان صاحب موجود ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کشمیر پر۔ کشمیر کا تنازع ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ کشمیر وہ تنازع ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے مابین مختلف جنگیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا، یہ ابھی تک ریزالو کیوں نہیں ہو سکا؟ بھارت بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کر رہا ہے اس پر عالمی منظرنامے پر اتنی خاموشی کیوں ہے؟ بھارت آگے کیا چاہتا ہے؟ کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ اور پاکستان کشمیر کی آواز کو کیسے بلند کر سکتا ہے؟ ان تمام تر سوالوں کے جواب جانتے ہیں ہمارے معزز مہمان سے، ہمارے اپنے پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف امان صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ میں خیریت۔ الحمدللہ سر، ثم الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ سر ٹائم کے لیے۔ کشمیر کا مسئلہ سر شروع کب ہوا، کیسے یہ مسئلہ شروع ہوا اور کیوں یہ ایک مسئلہ بنا اتنا بڑا؟ کشمیر کا مسئلہ 1947 سے پہلے جب فارمولے طے پائے تقسیم ہند کے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ تقسیم ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے، انفریزڈ ایجنڈا ہے جس کا کوئی فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا۔ تقسیم ہند کے وقت یہ طے پایا تھا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو علاقے ڈائریکٹلی برٹش گورنمنٹ کے اندر ہیں وہ تو ایک ووٹوں کے بنیاد کے اوپر، جہاں مسلمان زیادہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ، اور جہاں پہ نان مسلم زیادہ ہیں وہ نان مسلم کے ساتھ بھارت کے ساتھ جائیں گے۔ ایسے میں نے کہا نان مسلم، کیونکہ یہ تقسیم ہوئی تھی مسلم اور نان مسلم کے درمیان۔ بالکل جی۔ یہ بھی ایک بڑی غلط بات تھی، اس میں ہندوؤں کو فائدہ یہ ہو گیا، جتنے نان مسلم تھے وہ سارے انہی کی کیٹیگری میں لے گئے، جو کرسچنز بھی تھے اور جو دیگر نان مسلم مائنورٹیز پارسی بھی تھے اور بھی تھے۔ تو وہ اس وقت ایک تو یہ تھا کہ جو ڈائریکٹ برٹش رول کے اندر علاقے ہیں وہ تو ایک میجارٹی کی بنیاد پہ، مسلم میجارٹی ہے تو پاکستان اور ہندو میجارٹی ہے تو وہ بھارت میں جائیں گے۔ لیکن کچھ پرنسلی اسٹیٹ تھی، پرنسلی اسٹیٹ وہ تھی کہ جو برطانوی راج کے اندر، جن میں راجے مہاراجے اور والیاں نے ریاست جو تھے ان کو انگریزوں نے وہ ریاستیں دی ہوئی تھی، ان کو ریونیو ان سے سالانہ لیتے تھے اور ودن ریاست ان کو آقا چلتا، وہ جس طرح کی مرضی قانون بنائیں، جیسے مرضی کلیکشن کریں، ریونیو وغیرہ سارا کچھ۔ اس طرح کی ریاستیں کوئی تھوڑی نہیں تھی، 206 ریاستیں تھیں 90 پاکستان تک، اور یہ ریاستیں ایسی تھیں ان کا دفاع کرنسی
اس قسم کی چیزیں تو کامن تھی، وہ تو برٹش گورنمنٹ کرتی تھی، لیکن ودن ریاست جو تھی تمام معاملہ والی ریاست یا مہاراجا کرتے تھے۔ 206 ریاستیں 206 ریاستیں، بے شمار چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، پاکستان میں کافی ہیں جنہوں نے 47 میں جو مسلم ریاستیں تھیں انہوں نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا، جو ہندو ریاستیں تھیں انہوں نے ہندوستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپشن تھی پرنسلی اسٹیٹ کے ساتھ کہ اگر آپ پاکستان انڈیا کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تو اپنا الگ ملک کے طور پہ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 میں 2 نہیں 3 ملک بنے تھے، تیسرا ملک تھا حیدرآباد دکن، اگر ہم نقشہ دیکھیں تو ایزیلی مل جاتا ہے وہ۔ اچھا، ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ بس 2 ملک بنے تھے، ایک تھا پاکستان، دوسرا تھا بھارت۔ یہ آپ 1948 کا نقشہ نکالیں تو کہ کنٹریز آف سب کانٹیننٹ اس میں سارا واضح ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ حیدرآباد دکن بڑی ایک امیر ریاست تھی، یہ مسلمان ریاست تھی، اس میں میجارٹی مسلمانوں کی تھی۔ ذاتی ریاست جموں کشمیر اور حیدرآباد دکن کا یہ فرق تھا کہ ریاست جموں کشمیر میں مسلمانوں کی میجارٹی تھی لیکن راجا ہندو تھا، ہری سنگھ ڈوگرا۔ ادھر جو تھا حیدرآباد دکن میں میجارٹی ہندوؤں کی تھی لیکن راجا والی ریاست مسلمان تھا، یہ ایک فرق تھا۔ اس کا یہ تھا کہ حیدرآباد دکن 1948 تک تو وہ 13 مہینے الگ ملک کے طور پر سروائیو کیا، نہ وہ پاکستان کے ساتھ تھے نہ وہ بھارت کے ساتھ تھے، لیکن 13 مہینوں کے بعد انڈیا نے بطور بازو بطور قوت اپنی فوج کے ساتھ داخل کر کے تو اس سے قبضہ کر دیا۔ والی ریاست کی فوج نے اس کا مقابلہ کیا لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکی۔ اس کا ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ حیدرآباد دکن کی جو ریاست جو ملک تھا اس وقت اس کے چاروں طرف ہندو جو ریاستیں تھیں، اچھا، ان کا کوئی کنیکشن نہ سمندر کے ساتھ تھا نہ ہی پاکستان کے ساتھ تھا، وہ بڑا ان کے لیے ایزی تھا اس کو قبضہ کرنا۔ اسی طرح ایک اور ریاست تھی جوناگڑھ کی، یہ بھی انہوں نے بھی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا لیکن اس کے بعد جلد بعد ہی انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا کیونکہ وہ اس میں جو ہے وہ ہے جوناگڑھ جو ہے اس کے ارد گرد بھی ساری ہندو ریاستیں تھیں، ہندو علاقے سے سارے، تو ان کے لیے قبضہ کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا تھا۔ تو اس میں کئی قسم کے جو نا لٹریری لینگویج میں کہ ہم کہتے رہے ہیں انڈیا کو کہ تم جوناگڑھ جوس پی گئے، تو حیدرآباد حلوہ کھا گئے، تم اب پنجاب پڑھنا چاہتے ہو، تو سندھ سور چاہتے ہو، جو تم اب کیا کچھ کرنا چاہتے ہو۔ ایگزیکٹلی یہ چھوٹے چھوٹے ان کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، انہوں نے جو ماضی کے اندر جس طریقے سے قبضہ کر لیا تھا ایک، تو اس وجہ سے قبضہ کر دیا۔ کشمیر کا یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایک بہت ہی امپارٹنٹ لوکیشن پہ ہے اور انتہائی خوبصورت وادی جنت الوزیر کہا جاتا ہے، پاکستان کی شارک کہا جاتا ہے، پاکستان کے تمام دریاؤں کا پانی کشمیر سے آتا ہے۔ کشمیر کی بھی تقسیم ہوئی تھی جس طرح یہ آپ نے بتایا کہ بھارت کی اور پاکستان کی تقسیم میجورٹی کی بنیاد پر ہوئی تھی، مسلم میجورٹی اور نان مسلم میجورٹی۔ یہ اس کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، یہ تو ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی، کشمیر ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی، اس کا راجا نے اناؤنس کرنا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہوتا ہے یا پاکستان کا شامل ہوتا ہے۔ تو پھر راجا نے اناؤنس نہیں کیا یا اس میں جو تھا اس میں جموں کشمیر کی جو پاپولیشن تھی مسلم میجارٹی تھی، لیکن ان کا راجا کے اوپر کافی پریشر تھا، راجا کے لیے اناؤنس کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ شامل کروں یا انڈیا کے ساتھ شامل کروں۔ پھر بیچ میں لڑائی شروع ہو گئی، اس میں پھر راجا نے ان کو بلایا، انڈیا کو آفر کیا کہ تم آ کے تم میرے ساتھ معاہدہ کرو اور تم میں ہم بھارت کے ساتھ شامل ہو جاتا، لیکن مشروط اس کی شرطیں تھیں جس میں یہ طے پایا کہ ہم بھارت کا حصہ تو بڑھ جاتے ہیں لیکن یہ کشمیر کی جو ہے نا خود مختاری نیم خود مختاری کہہ لیں وہ قائم رہے گی، یہ بھارت کی باقی ریاستوں کی طرح نہیں ہوگی۔ مطلب بھارت کے انڈر نہیں ہوگی، بھارت کے ساتھ ہم اعلان کر دیتے ہیں ملنے کا کہ ہم بھارت کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارا آئین قانون سب کچھ ہم خود مختار ہوں گے، آزاد ہوں گے، اپنے طور طریقے سے جئیں گے۔ مکمل خود مختار نہیں، نیم خود مختار کیونکہ اس میں تھا تو بھارت کا حصہ ہی، کیونکہ ان کے ساتھ جو طے پایا ریاست جموں کشمیر میں ان کی لوک سبھا کی سیٹیں تھی، باقی فارمولے کے تحت تھی، باقی ان کی سینٹ کی سیٹیں فارمولے کے تحت تھی جیسے باقی ریاستوں کی ہیں، لیکن انہوں نے یہ طے منوایا ان سے کہ کشمیر کے مسئلے میں کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو وہ پہلے جموں کشمیر کی منتخب اسمبلی جو ہے نا وہ اس کو پاس کرے گی، اس کے بعد لوک سبھا میں جائے گا، لوک سبھا یوں کہہ لے کہ بھی قومی اسمبلی،
میں جائے گا، ورنہ اس کی پیر کی اسمبلی توفات کیے بغیر، اس کے اپروول کے بغیر وہ کہیں نہیں جا سکتا، اس بارے میں کوئی چینج نہیں ہو سکتی، کوئی نیا قانون نہیں بن سکتا، اور اس کے برابر ہوتا رہا۔ اسی طرح سے اسی آرٹیکل 370 کا ایک کلاز ہے 335A، اس کے تحت یہ تھا کہ یہ بھی منوایا گیا کشمیری لیڈروں نے، شیخ عبداللہ تھے اس وقت، انہوں نے یہ منوایا انڈیا سے کہ اس میں جو نان کشمیری ہیں وہ یہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں کرتے تھے، وہ پراپرٹی نہیں لے سکتے، صرف کشمیری لے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک کشمیر کے تحفظ کے لیے کافی بڑی شرط تھی جو چلتی آ رہی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ 2019 تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن بودھی ہندوتوا RSS ان کو بڑی اس میں مسئلہ تھا کہ یہ کشمیر کی الگ سے خصوصی حیثیت کیوں ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ۔ باقی ریاستوں کی طرح ہی ہو، یہ بھی اس کو الگ سے اختیارات کیوں دیا گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ ضروری تو یہ تھا کہ یہ اسمبلی ہوتی اور اسمبلی سے یہ قانون پاس کرواتے تو پھر لوک سبھا میں لے کے جاتے، لیکن اس وقت منتخب اسمبلی موجود نہیں تھی، گورنر راج تھا، مودی نے گورنر سے اپروول لے کے کو لوک سبھا میں لیتے، لوک سبھا میں جا کے انہوں نے اس کا 370 ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا اب یہ عام ریاستوں کی طرح ہے، 35A بھی ختم کر دیا، اب جتنے بھی جو مالدار امیر ہندو ہیں وہ کشمیر میں اپنی چیزیں پراپرٹی خرید سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں، اور اس کا کافی برے اثرات بھی ہوئے جموں کشمیر کے اوپر۔ اس طرح تو پاپولیشن چینج کرنے کا یہ بڑا ایک انہوں نے ایک خطرناک آئیڈیا تیار کیا، ان سے ان کی خصوصی حیثیت بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں چھین لی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی شخص وہاں پر جا کر زمین خرید سکتا ہے۔ تو اچھا، مجھے اس کی سچویشن وہ فلسطین کی سچویشن جیسی لگ رہی ہے، جہاں پر جو جیوز نے آ کر زمینیں خریدی تھی مہنگے مہنگے داموں پر۔ بالکل ویسے ہی اسی کی کاپی کی گئی۔ جب فلسطین تھا، فلسطین اب 200 سال پہلے وہاں فلسطین کا جو ایریا ہے اس میں جیوز کی پاپولیشن 5% سے زیادہ نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے جیوز کو لائے، زمینیں خریدی، فلسطینیوں سے مہنگے داموں تھا تو ہونا زیادہ قیمت دے کے، تو اس طرح سے انہوں نے ان کو لا کے آباد کیا۔ کوئی فارمولا مودی کشمیر میں لانا چاہتے تھے، انہوں نے مودی نے کانفرنسیں تھیں اپنی انڈسٹریز کے ساتھ، مالدار لوگوں کے ساتھ، تو ان کو ساتھ کیا آپ لوگ نہ کشمیر میں زمینیں خریدیں، کشمیریوں سے زمینیں خریدیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جب 1947 کے بعد تھوڑی بہت جنگ میں کشمیر کے ساتھ ان کا مدہ جتا پایا، تو شروع کے جو انڈیا کے انتخابات ہیں اس میں ریاست جموں کشمیر کی مجموعی طور پہ 6 سیٹیں تھیں آبادی کے فارمولے کے تحت، وہی فارمولہ جیسا UP CP باقی ریاستوں کا تھا، اس کے تحت ان کی 6 سیٹیں بنتی تھی، وہ 6 سیٹیں انہوں نے دے دی۔ شروع میں 6 سیٹیں جو تھیں آلموسٹ 6 کی 6 کانگریس جیتا کرتی تھی، کانگریس کے ساتھ مسلم کانفرنس کا اتحاد ہوتا تھا، الائنس ہوتا تھا، وہ جیتا دی۔ پھر جب یہ پاپولیشن چینج ہونے لگی تو اب صورتحال یہ ہے کہ 3 سیٹیں BJP جیت جاتی ہے اور 3 سیٹیں کانگریس اور مسلم کانفرنس کا الائنس جیت جاتا ہے۔ جموں کا ایریا جو ہے اس کی 3 سیٹیں، وادی کشمیر جو ہے سری نگر کا علاقہ اس کی 3 سیٹیں ہیں، وادی کشمیر سے مسلم کانفرنس اور کانگریس کا الائنس جو ہے وہ جیتتا ہے 3 سیٹیں، اور ادھر جموں کے ایریا سے جو ہے نا وہ چونکہ اب ہندو میجارٹی کا بھی ہو گئی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ BJP جیتتی ہے۔ ایک اس کا یہ بھی اثر ہوا جب مائگریشن ہوئی ہے پاپولیشن کی 47 میں، اس کے ایسٹ پنجاب سے لوگ مسلمان ویسٹ ادھر آ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جموں کے ایریا سے بھی مسلمان جو ہیں وہ سارے پاکستان آ گئے، مائگریٹ کر گئے، ان کی جگہ پر ہندوؤں کو بات کر دیا، کیونکہ وہ تو ان کے لیے بڑا آسان تھا جب گاؤں کہ زمین خالی ہوگی ہے، جگہ خالی ہوگی ہے، چلو جی ہندوؤں کو ادھر بھیج دیتے ہیں۔ اچھا، یہ سب جب پلان کیا جا رہا تھا تو اس کے بعد وہاں پر جو کرفیو لگایا گیا، اتنے مظالم کیے گئے، اس کے پیچھے کیا لاجک تھی؟ یہ 5 اگست 2019 کو جب انہوں نے یہ کیا ہے، حیثیت ختم کر دی۔ ختم کیا، کرفیو لگایا، انٹرنیٹ بند کر دیا، دنیا سے ان کا رابطہ ختم کر دیا، کشمیریوں نے ان گنت قربانیاں دی، ان کا رابطہ ہی توڑ دیا دنیا کے ساتھ۔ اور انہوں نے یہ انٹرنیٹ بند کرنا اور کرفیو لگانا کوئی 1 2 4 دن 2 4 مہینے کی بات نہیں تھی، انہوں نے 2 سال کے قریب اس کو کنٹینیو رکھا، اور بار دار قتل عام بے شمار قسم کی چیزیں انہوں نے کی ہے، لیکن کشمیری اپنی زمین سے محبت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے اپنی درجہ جاری رکھی۔ پاکستان نے ہر دور میں ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ کندھے کندھا ملا کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے، جو بھی پنج مسائل تھے
بلکہ پاکستان نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی انڈیا کے ساتھ، 37 میں، پھر 65 میں، پھر 71 میں بے شمار قربانیاں دی. تو یہ ساری چیزیں تو کشمیر کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن کشمیر نے آزاد تو ہونا ہی ہے، بالکل تو لازمی بات ہے، ہمیشہ تو یہ ضرور نہیں رہ سکتا. تو اب یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اس وقت بہت ہی مشکل حالات میں ہے اور اس کی آزادی بڑی ضروری ہے. لوک سبھا میں کانگریس اور انڈیا کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ 370 جو آرٹیکل ختم کیا مودی نے وہ غلط ہے، اس کو بحال کیا جائے. میرا مطلب حال ہی نہیں، کانگریس بھی ان کا ساتھ دیتی ہوتی ہے. راجیو گاندھی کا بیٹا راہل گاندھی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ 370 ختم کرے، یہ ہمارے انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یونٹی ہے، اس پر بڑے کا سوال ہے. اچھا، کشمیر کے اندر ہم مقبوضہ کشمیر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ریزسٹنس بھی بڑی دیکھنے کو ملتی ہے. فریڈم فائٹرز وہاں پر جو ہے بھارتی فوجیوں کو مار دیتے ہیں اور اس پر مودی سرکار خاموش رہتی ہے، چھپا دیتی ہے اس کو. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ اگر بالکل وہ خاموش ہو جاتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا. ان کی جدوجہد جاری ہے، ان کی جنگ جاری ہے، وہ اس کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا، بین الاقوامی تنظیمیں بھی سر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خاموش دکھائی دیتی ہیں. ویسے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بڑی آواز بلند کرتی ہیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیں گے. بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان کی خود مختاری چھین لی ہے، ان سے ان کی شناخت چھین لی ہے، جیسے آپ نے بھی بتایا. 370 ختم کر دی ہے، ان کی حیثیت ختم کر دی ہے، 35A ختم کر دی ہے. تو اس پر ابھی تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ دیکھیں جی، مائٹ از رائٹ کی بات ہے کہ اس میں انڈیا کی لابی مربوط رہی ہے اور ہم نے کوشش تو کی ہے ہر جگہ پہ، لیکن ہم اس میں اس طرح اتنا کامیاب بھی ہو سکے. ہم نے جنگ لڑی، یو این او آ گیا، یو این او نے صلح کروا دی کہ صلح نہیں، سیز فائر، جس کا نام لائن آف کنٹرول رکھا گیا، جو ابھی تک موجود ہے لائن آف کنٹرول. اس میں جو ریاست جموں کشمیر ہے اس کے ساتھ ہماری 2 قسم کی بارڈر ہے پاکستان کی. ایک کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، لائن آف کنٹرول ہے، ایک طرف آزاد کشمیر ہے، دوسری طرف انڈین مقبوضہ کشمیر ہے. اس کے درمیان جو لائن ہے اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں. اس کو یہ کہا گیا تھا اس کو کہ یہ عارضی لائن ہے، تو جنگ بندی کی لائن ہے. اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا یو این او میں کہ یہ کیا کرنا ہے، رائے شماری ہوگی، ووٹنگ ہوگی، کشمیری کس کے تحت دینا چاہتے ہیں، جو کہ آج تک نہیں ہوئی. دوسری جو بارڈر ہے اس کے ساتھ وہ ہے، اس کو کہتے ہیں ورکنگ باؤنڈری. ورکنگ باؤنڈری یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان ہے جس کی اپنی شناخت ہے، اپنی انٹرنیشنل اس کی ریکگنیشن ہے، اور دوسری طرف ایک مترادہ علاقہ ہے جموں کشمیر کا. یہ بارڈر جو ہے اس میں سیالکوٹ، ناروال، سکرگل، اس طرح ایک طرف یہ پاکستان، دوسری طرف انڈیا ہے، اس کو ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ڈی زمین سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. اور تیسری قسم کی بارڈر جو ہماری انڈیا کے ساتھ ہے وہ ہے انٹرنیشنل بارڈر، جس میں دونوں طرف سے ڈیفائنڈ ایریا ہیں، ریکگنائز یو این او، جہاں سے اب آگے باور نگر سے آگے نیچے تک جاتے ہیں سب وغیرہ، وہ ساری ایک مستقل سرحدیں انٹرنیشنل باؤنڈری انٹرنیشنل باؤنڈری ہماری افغانستان کے ساتھ ہے اور ترکوں کے ساتھ جو ادار کے ساتھ ہے وہ انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، اس کا کوئی تنازع نہیں. تو یہ جو ہے یہ ایریا جو ہے انڈیا کا پاکستان کے ساتھ جو لگتا ہے، اس میں انٹرنیشنل بارڈر ہے، اس میں ورکنگ باؤنڈری ہے، اور اس میں لائن آف کنٹرول. اچھا سر، پاکستان کے رول کی اگر بات کی جائے، آپ نے کہا پاکستان نے ہمیشہ سے کشمیر کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے، 3 جنگیں بھی لڑی ہیں، لیکن اب بھارت بھی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ہم بھی ایک ایٹمی قوت ہیں. 2 ایٹمی قوتیں جب لڑتی ہیں تو پھر اٹ ہیز کانسیکوینسز فار بیونڈ دا بارڈرز. کشمیر کے ایشو کو حل کرنے کے لیے اب آپ کیا سمجھتے ہیں، وٹ از دا پاسبل وے کہ یہ ایک جو ہمارے درمیان تنازع ہے یہ اگر ختم ہو جائے تو ڈو یو تھنک کہ امن آ جائے گا 2 ممالک کے درمیان، اور اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ 2 ممالک کے درمیان امن کا آنا بہت ضروری ہے. امن ہوگا تو ترقی ہوگی، اکانومی ڈیولپ کرے گی، ورنہ لڑتے رہیں اپنی چیزیں اس طرح دعا کرتے رہیں گے تو وہ تو بہت ضروری ہے. لیکن ایک نہ ایک دن یہ ہونا، انڈیا کے اندر سے پریشن ہے کہ انڈیا کے چھوٹی موٹی پارٹیاں ایسی ہیں جو ترقی پسند پارٹیاں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو کشمیری ہیں ان کو ان کا رائٹ دیا تھا، لیکن چونکہ ہندتوا اور آر ایس ایس اور باقی لوگ جو ہے بی جے پی وغیرہ یہ اس وقت بہت طاقت پکڑ چکے ہوئے ہیں. تو یہ ایک دن ایسا تو آنا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو 47 میں طے پایا تھا اس کو توڑ کے
انہوں نے اس کے بعد دیکھو اس کے طریقے کے ساتھ نہیں کیا نہ انہوں نے جموں کشمیر کی اسمبلی سے اپروول لی 370 ختم کرنے کے لیے. گورنر آ گیا, گورنر سے بول لے رہی ہے, حالانکہ وہ یہ کا اس وقت کے طے شدہ قانون کے مطابق نہیں تھا. سر پھر کشمیری جو حریت رہنما ہے ان کو بھی ابھی تک حراست میں رکھا ہوا یاسین ملک, اور جتنے بھی ادھر کوئی آواز اٹھاتے ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے, ماورائے عدالت قتل کر دیا جاتا ہے. اللہ بڑی ہے اس کو بہترین حالات میں تھارڈ جیل میں رکھا ہوا ہے دلی کے پاس, اور بڑی وہ مشکل جیل سمجھی جاتی ہے جس میں اس کی قربانی ہے سارا کچھ. تو یہ جو ہے نا ریاست جموں کشمیر, اس کو مزید نوجوانوں کا سمجھنے کے لیے اس طرح ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے مختلف حصے ہیں. ایک حصہ جو بڑا حصہ ہے وہ ہے مقبوضہ بھارت, وہ زیادہ آبادی اس میں ہے. اس کی آبادی ہے کوئی 1,40,00,000, بڑی آبادی اسی میں ہے. پھر دوسرا حصہ جو ہے آزاد کشمیر پاکستان کے پاس ہے, اور پاکستانی آزاد کشمیر کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کی آبادی جو ہے وہ 45 لاکھ ہے. پھر ہمارے پاس گلگت بلتستان جو ہے وہ بھی کسی وقت کشمیر کا حصہ ہوتا تھا, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جڑنا مناسب سمجھا, تو ان کی آبادی کو 20 لاکھ ہے. ایریا ان کا بہت زیادہ, آبادی اس پہ کم ہے. اگر ہم ایریا کے حساب سے دیکھیں 37% ایریا پاکستان کے پاس ہے, اور 43% جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. باقی اس کے علاوہ لداخ ہے, اکسائی چین ہے, ان کے ایریاز ہیں. اکسائی چین جو ہے چائنا کے پاس ہے. یہ ایک بڑا پوسٹ ایریا ہے, اور اس میں زیادہ آبادی نہیں ہے. اس میں کو 10,000 کے قریب آبادی ہے. ایریا اس کا بھی کافی ہے, لیکن چونکہ موسمی حالات سازگار میں ہی ہے, اس لیے وہاں پہ آبادی کی جو ہے وہ تھوڑی ہے. اتنے سر مظالم کے بعد بھی وہ جو ایک آبادی وہاں پر ہے, مسلم آبادی, ان کے حوصلے کو پست نہیں کر سکے. پتھر لے کر ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بچے. ان کی کشمیر سے محبت بڑی زبردست ہے. اسی طرح ایک اور چھوٹا سا ایریا ہے, اس کو کہتے ہیں شخص گام ویلی. یہ گلگت بلتستان کے شمال میں ہے, اور اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ ہے. یہ کچھ سرحدی چوکیاں ہوتی ہیں جو پہاڑی علاقوں میں کئی اونچی نیچی ہوتی ہے. پاکستان کا 1963 میں چائنا کے ساتھ وعدہ ہوا تھا, جس سے انہوں نے کچھ چوکیاں وہ جو چائنا کو نہیں کنٹرول کر سکتا تھا پاکستان کو دے دی. وادی شخص گام جو ہے وہ چائنا کے پاس ہے, چائنا اس کا دفاع کرتا ہے. اچھا, وہ کہ اس کی لوکیشن ایسی ہے, وہاں پہ جو ہے نا وہ سیاچن گلیشیئر اور سب چیزیں, اس سے پاکستان کے لیے دفاع کرنا مشکل بھی ہو جاتا تھا. پھر انہیں آپس میں ایک دوستی کے وعدے کے تحت ان کو آپس میں طے کر لیا ہوا. سر کشمیر کی عوام کیا چاہتی ہے؟ کشمیر کے عوام کشمیر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیر دو. یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کشمیری کے طور پہ الگ ملک کے طور پہ الگ رہنا ہے, یا ہم فیصلہ کریں گے ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا ورلڈ کے ساتھ رہنا. انٹرنیشنل لیول پر کیسے ہم کیس لڑ سکتے ہیں کشمیر کا؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو؟ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ سال ہر سال بہت کیس لڑا ہے, بڑے پروٹیسٹ, اپنے نقصانات بھی کیے, قربانیاں دی ہیں, لیکن اس کا کوئی بنا کچھ نہیں ہے. اب جو یہ 5 فروری کا ہے جو ہم جوبہ کشمیر بناتے ہیں, یہ بھی کافی سالوں سے چل رہا ہے. یہ شروع کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کوئی قوم, اس وقت اس قدر یہ مؤثر تھا کہ بالکل اس قدر تھا کہ پہیا جام پورا ملک سیل ہو جاتا تھا, اتنے زبردست پروٹیسٹ ہوتا تھا اینٹی انڈیا. تو ابھی تک وہ چل رہے ہیں کسی کے, اور اس کے ساتھ تمام مذہبی پارٹیاں, سیاسی پارٹیاں مل کے, پورا پاکستان مل کے یہ احتجاج کرتے تھے. یہ ہم کشمیر کے موقع پر ہم ابھی بھی کرتے ہیں سر, ابھی بھی عوام نکلتی ہے سڑکوں پر باہر, اور ہم یہی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. سر بڑا اچھا لگا سر گفتگو کر کے. آخر میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کشمیر کے حوالے سے کوئی پیغام دیتے جائیں, کنکلوڈنگ ریمارکس دیتے جائیں. ہم بچپن سے ہی سمجھے یا اسکول کالج میں جب پڑھتے تھے میٹرک وغیرہ میں, تو ہم بڑے اندازوں لے آیا کرتے تھے. اس میں ایک شعر یاد رہ گیا, اور محکوم ہے فلسطین, ویتنام جل رہا ہے, کشمیر بھی ہمارا کانٹوں پہ چل رہا ہے. اللہ, اب دیکھیں ویتنام بھی اس وقت برے حالات تھے, لیکن انہوں نے جدوجہد کر کے پہلے آزادی حاصل کر لی, اور فلسطین اس کا تو اب ویسے ہی قبضہ ہو گیا ہے. بہت مشکل حالات ہیں ان کے فلسطینیوں کے, اور کشمیری جو ہے وہ ڈٹے ہوئے, انشاءاللہ کامیابی ہوگی.
انشاءاللہ. جدوجہد کبھی ناکام نہیں ہوتی. اب دیکھیں اتنی نسل در نسلوں نے جدوجہد کی ہے, یہ کیسے ناکام ہو سکتے ہیں؟ آج بھی تو کل کشمیری آزاد ہونی. انشاءاللہ. اور ہم پاکستانی کشمیری بھائیوں کے اپنے ساتھ ہیں, اور جو ہم سے ہو سکا ہم ان کے لیے کریں گے. اور اس شعر کے ساتھ میں بھی اختتام کرنا چاہوں گا. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت کبھی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. بہت شکریہ سر. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.